اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نور عالم انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن بہت برا عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، اسلاف اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو اس لیے عادت ڈالیں رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی۔ دیکھیں اگر اس فجر کے بعد سونا اسلام میں پسندیدہ کام ہوتا تو اللہ فجر میں ہمیں اٹھاتا کیوں؟ دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو اٹھایا جائے تاکہ سو جائے؟ وہ ہمیں اٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، بس سو گیا، اب اٹھو، چلو پھرو، کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس کام میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو ہم صبح صبح کاموں کو کیا کریں، لیکن جائز ہے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صابر بھروچا انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے چہرے پر تھوڑے سے داڑھی کے بال آ گئے، کیا اذان دینے کے لیے پوری داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی بال آ گئے تو بس آپ اذان دے سکتے ہیں، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، وہ تو چھوٹی داڑھی اگر کسی کی نیچرلی چھوٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں غیر مسلم سے حسن سلوک کرنا تو واجب ہے، جیسے تمام انسانوں سے حسن سلوک اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسی گہری دوستیاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب انسان ایسی گہری دوستیاں لگاتا ہے تو پھر اس سے اس کے مذہب کے اثرات انسان میں آتے ہیں، تو دوستیاں تو قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے بھی گہری دوستی جائز نہیں ہے، اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق، وہ تو سب سے ٹھیک ہے، جب آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کے ساتھ کوئی بزنس میں ہے، وہ تعلق تو ہے، اس کے تو حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے، جو بھی تمہارا متعلقین ہے، تمہارے متعلقین میں سے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسے کہ 5ویں پارے میں دوسری آیت ہے، 5ویں پارے کی دوسری آیت۔ لیکن گہری دوستیاں لگانا یہ تو مسلمانوں میں بھی جو شرابی کبابی زانی ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا، اور اسی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان ہے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے گہری دوستیاں صرف نیک لوگوں کے ساتھ لگایا کریں تاکہ ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں۔ محمد طاہر اسلام آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں یوٹیوب کی کچھ پالیسی ہے جس کے مطابق ہم اپنی ویڈیو میں کسی کی ویڈیو کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ایک اور پالیسی ہے جسے فیئر یوز کہتے ہیں، جس کے مطابق ہم کسی کی ویڈیو کا کچھ حصہ کچھ شرائط پر بغیر اجازت کے اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا اور کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جب یوٹیوب نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے تو جب ہم یوٹیوب کی پالیسیوں پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوٹیوب سے جو کیے ہوئے معاہدوں کو ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے یوٹیوب سے ایک ایگریمنٹ کیا تو آپ اس کے پابند ہیں۔ تو ان سب چینلوں کا اصل اونر یوٹیوب ہی ہے، تو جب اس نے پرمیشن دی ہے تو پھر وہ پہلے سے آلریڈی یہ پرمیشن ہے، تو پھر یہ عمل چوری نہیں کہلائے گا۔ محمد طاہر اسلام آباد پاکستان، ہاں چاہیے ہو گیا۔ فیضان احمد اتر پردیش انڈیا سے، یو پی سے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پوچھنا یہ ہے کہ زیادہ کی مقدار کیا ہے، تشریح فرما دیں۔ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو پاک نہیں ہوتا، تو اس کی تشریح میں علماء کا فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب جو مٹکوں کے برابر ہونا تو پھر وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے، نجاست کا متحمل نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر 2 مٹکے پانی ہو، اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں 2 مٹکے پانی میں اگر نجاست گری اور اس میں رنگ بو ذائقہ چینج ہو گیا پھر ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث چونکہ سند کے لحاظ سے بھی اس پہ کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام نے جس حدیث کو نہ لیا ہو استدلال کے موقع پہ، استدلال نہ کیا ہو، تو پھر اس حدیث کو احناف علت کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں۔ علت کہتے ہیں کوئی خفیہ وجہ جس کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا معلوم ہو رہا ہو۔ بعض دفعہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خفیہ ایسی علت ہوتی ہے کہ اس کو حدیث کو معلول کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ بہت سے محدثین سند صحیح ہونے کے باوجود بھی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں معلول ہونے کی وجہ سے، تو حدیث معلول ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمزم کے کنویں میں ایک حبشی گر کے مر گیا تھا, اس کو نکالا تو حضرت عمر نے حکم دیا سارا پانی نکالا جائے. تو بہت سارے صحابہ موجود تھے. اب آپ بتائیں 2 مٹکے پانی, تو زمزم کا کنواں تو 2 مٹکے پانی سے بہت زیادہ تھا, تو بہت سارے صحابہ موجود تھے, اس کے باوجود وہاں سے پانی نہیں نکالا, یعنی سارا پانی نکالنے کا آرڈر دیا گیا. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ بھئی 2 مٹکے پانی ہوتا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا. اور وضو کا مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ حدیث صحابہ سے چھپ جاتی, کیونکہ وضو تو 5 ٹائم ہو رہا ہے, اور اس زمانے میں یہ جاری پانی, یہ نلکوں کا پانی تو نہیں ہوتا تھا, تالابوں میں ہی وضو ہوا کرتا تھا, تالاب سے ہی, تالابوں میں یا کہیں ٹھہرا ہوا پانی ہوتا تھا. تو صحابہ استدلال کرتے اس حدیث سے, یہ حدیث شائع ہوتی. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث کی سند, یعنی یہ حدیث معلول ہے, قابل استدلال نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود قلہ کے لفظ میں بھی اہل لغت کا بڑا اختلاف ہے, کہ قلہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں, مٹکے کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس لیے احناف نے اس حدیث سے استدلال ترک کیا ہے کہ اس حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے, اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا. تو صحابہ کرام بھی جو ہے وہ 2 قلتین کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, 2 مٹکوں پانی کو نہیں سمجھتے تھے. پھر اور بھی اس بارے میں روایات ہیں صحابہ کی, خلفائے راشدین کے دور میں کیا ہوا تالاب میں. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے, تو کسی سفر پہ تھے, تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تالاب میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا بھیمو ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا تم چھپائے رکھو. تو حضرت عمر نے یہ کو فرمایا, وہ تالاب کا پانی تو 2 مٹکے سے زیادہ ہوتا ہے, اگر درندے نے منہ بھی مارا تھا تو وہ تو پھر بھی پاک تھا. لیکن حضرت عمر بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے, معلول ہے, اور معلول حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی. اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ زیادہ پانی جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ پانی ہوگا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو وہ پانی کتنا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر وہ مبتلا بھی کی رائے پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے. اور زیادہ کا مطلب اگر اس کے ایک کنارے پہ نجاست گری ہے تو دوسرے پہ اثر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو لیکن چونکہ وہمی ہے, آج کل لوگ وہمی ہیں, تو اگر ہم لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دینا تو وہمی آدمی کو تو سمندر بھی لگے گا تھوڑا پانی ہے, یعنی وہمی کو تو لگے گا سمندر کا پانی بھی بہت تھوڑا ہے. اور جن میں تقویٰ نہیں ہے ان کو تو ہو سکتا ہے 1 بالٹی پانی کو بھی سمجھے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے علماء نے ایک معیار متعین کیا ہے کہ ایک جو تالاب ہوتا ہے نا 10 مربع گز, یعنی دا در دا جسے کہتے ہیں, جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب دیا جائے تو 10 جواب آئے, یعنی 100 مربع گز. تو 100 اسکوائر فٹ جو ہے 100 اسکوائر میٹر آپ سمجھ لیں, گز جو ہے وہ غالباً میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, نہیں بلکہ 1/3 چھوٹا ہوتا ہے, 3 گزوں کا تقریباً 1 میٹر ہوتا ہے. بہرحال یہ پوچھ لیے گا آپ گز کسے کہتے ہیں, میرے علم میں اس وقت نہیں ہے ابھی, یعنی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. تو 100 مربع گز جو ہے اگر کوئی تالاب ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ انچ ٹیپ لے کے ناپنا شروع کر دیں, اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 100 مربع گز ہے تو وہ مائع کثیر ہے, اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مائع قلیل ہے. یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا تاکہ لوگ وہم میں نہ جائیں.